آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے لے کر 199 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحیم۔ الحج، حج کا وقت، اشہر چند مہینے ہے، معلومات معلوم مقرر، فمن پس جس نے فرضا لازم کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا رفث تو نہ شہوت کی باتیں کرنا، ولا فسوق اور نہ نافرمانی کرنا، ولا جدال اور نہ جھگڑا کرنا، فی الحج حج میں، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیر نیکی سے، یعلمہ اسے جانتا ہے، اللہ اللہ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لو، فإن پس بے شک، خیر بہترین، الزادی زاد راہ، التقوی تقوی ہے، واتقونی اور تم مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج چند معلوم مہینے ہیں۔ حج کے چند احکام بیان کرنے کے بعد یہاں مزید حج کے احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حج کے چند مشہور معروف مہینے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے 10 دن۔ حج کے ارکان صرف 7ویں ذی الحجہ سے 12ویں تک ادا ہوتے ہیں، مگر شوال، ذوالقعدہ کو بھی حج کے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ان میں احرام باندھنا بلا کراہت جائز ہے، اور ان سے پہلے حج کا احرام باندھنا مکروہ ہے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ حج کا احرام بھی چونکہ حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس طرح حج تمتع یا حج قران میں ادا کیے جانے والا عمرہ بھی حج کے اعمال کی تمہید ہے، اور یہ سب اعمال شوال داخل ہونے کے بعد انجام دیے جاتے ہیں، تو گویا حج کے اعمال کا آغاز شوال سے ہی ہو جاتا ہے۔ خاص مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے گویا حج کے احترام اور استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، اس اعتبار سے بھی ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا گیا ہے، یعنی یکم شوال سے 10 ذی الحجہ تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے۔ حج کا احرام اسی مدت کے اندر باندھا جا سکتا ہے، اگر کوئی اس سے پہلے باندھے تو وہ ناجائز مکروہ ہوگا، البتہ عمرہ کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ والے ذوالحلیفہ سے باندھیں۔ یہ مدینہ منورہ کے قریب واقع میقات کا نام ہے، جسے ابیار علی یا مسجد شجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ شام والے جحفہ سے، یہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک تاریخی مقام اور میقات احرام باندھنے کی جگہ ہے، اور نجد والے قرن المنازل سے، یہ طائف کے قریب ایک مشہور مقام میقات ہے، جہاں سے اہل نجد اور وہاں سے گزرنے والے حج عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، جسے اب سعیر الکبیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یمن والے یلملم سے،
یہ مکہ مکرمہ میں قریب ایک پہاڑ کا نام ہے جو یمن کی طرف سے آنے والے حاجیوں کے لیے میقات احرام باندھنے کی جگہ ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کو لازم کر لے۔ حج لازم کرنے سے مراد حج کا احرام باندھنا ہے، کیونکہ احرام باندھنے کے بعد حج لازم ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، عرفہ سے ہر وہ شہوانی عمل مراد ہے جو مرد کسی عورت سے کر سکتا ہے، خواہ زبان سے ہو جیسے فوش مذاق، ہاتھ اور اعزاز سے ہو جیسے بوس و کنار یا امبسری۔ امبسری تو حج کو حفاظت کر دے گی، باقی افعال بھی درجہ مکروہ ہیں، یہاں یہی افعال مراد ہیں۔ نمبر 2، فسوق کا نافرمانی کا لفظ ہر گناہ کو شامل ہے، یعنی فسق میں ہر طرح گناہ داخل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے۔ نمبر 3، اور جدال سے لڑائی جھگڑا مراد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج میں رفث اور فسوق نہیں کیا، اور اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھلائی کرو، برائیوں کی ممانعت کے بعد نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے کہ بجائے فسق کے تقوی اور بجائے لڑائی جھگڑا کے اخلاق حمیدہ اختیار کرو۔ آج مشقت کی عبادت ہے، مسلسل دوڑ دھوپ اور ازدحام کے باعث بڑے بڑے صابر بھی بے برداشت ہو جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر اس کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ جن حضرات کو حج کی سعادت حاصل ہو چکی ہے ان کو اس حکم کی اہمیت کا خوب اندازہ ہے۔ یاد رہے کہ گناہ کے کام، لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن چونکہ حج ایک عظیم اور مقدس عبادت ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لو۔ بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان حج کے روانہ ہوتے تھے اور اپنے آپ کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور کبھی غصب کبھی خیانت کے مرتکب بھی ہوتے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کھانے کے توشے کے ساتھ عمل کا توشہ بھی ساتھ رہے۔ بعض مفسرین نزدیک یہاں تقوی کے معنی بچنے کے ہیں، اور دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچو، اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان لے کر چلو، دوسرے پر بوجھ نہ ڈالو اور سوال نہ کرو، کہ یہ تمام چیزیں توکل اور تقوی کے خلاف ہیں، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھایا گیا کہ جس طرح دنیوی سفر کے سامان سفر ضروری ہے، ایسی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور مجھ سے ڈرو۔ عقل والے کہہ کر اس لیے مخاطب کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے وہ بھی عقلوں کی طرح ہے۔ عقل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف پیدا کرے، اور جس عقل سے آدمی بے دین ہو جائے وہ عقل نہیں بلکہ بے عقلی ہے۔ ابو جہل بے عقل تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند تھے۔ لیسا، نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان، یہ کہ تبتغوا، تم تلاش کرو، فضلاً، فضل، من ربکم، اپنے رب کا۔ فَإِذَا، پھر جب، افضتم، تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا، تو یاد کرو، اللہ، اللہ کو، عند، نزدیک، المشعر الحرامی، مشعر حرام کے۔ وَاذْكُرُوا، اور تم اس کو یاد کرو، کما، جیسے، ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِنْ، اور تحقیق، تم تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ بعض مسلمانوں نے خیال کیا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر چلائے اس کا حج ہی ضائع ہو گیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حج جہاں ایک عبادت ہے، وہیں قدیم زمانہ میں عربوں کے لیے تجارت کاروبار کا بھی سنہرا موقع ہوتا تھا، اور اہل مکہ کی معیشت تو بہت کچھ اسی سے متعلق تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد حج کے موقع سے تجارت کرنے میں مسلمانوں کو تحمل تھا
کہ کہیں یہ اخلاص کے خلاف نہ ہو اور دین کے ساتھ دنیا کی آمیزش یہاں شمار کی جائے۔ قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اصل مقصود حج ہو، ضمناً تجارت بھی کر لی جائے تو اس میں حج نہیں۔ اسلام کا اعتدال توازن دیکھیے کہ یہاں مال کو فضل سے تعبیر فرمایا۔ فضل کے معنی اللہ کے انعام کے ہیں، گویا حلال طریقہ سے مال حاصل کرنا انعام خداوندی کو حاصل کرنا ہے، نہ گناہ ہے، نہ خدا کے پاس درجہ مقام گھٹانے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک تجارت سے افعال حج کی ادا میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے۔ نیز یہاں اعمال کو رب عز و جل کا فضل قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال فی نفس بری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال برا ہے۔ ہزاروں نیکیاں صرف مال کے ذریعے کی جا سکتی ہیں، جیسے زکوٰۃ، صدقات، حج، عمرہ وغیرہ۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات ایک مقام کا نام ہے جو حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ مشہور مفسر ضحاک کا قول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جدائی کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ اس روز بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اس لیے اس دن کا نام عرفہ ہے۔ حاجی کے لیے 9 ذی الحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم 1 لمحے کے لیے عرفات میں وقوف فرض ہے، اور 9 تاریخ کو اتنی دیر وقوف کرنا کہ وہ سورج غروب ہو جائے یہ واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے الحج عرفۃ، عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت کثر جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ مزدلفہ کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنی ہے۔ فجر کی نماز غالہ سا اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک ذکر میں مشغول رہا جائے، طلوع آفتاب کے بعد منا جایا جائے۔ عند المشعر الحرامی، مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ مزدلفہ میں واقع وادی محصر کے سوا تمام مزدلفہ وقوف کا مقام ہے، اسے یوں تو مزدلفہ میں سوائے وادی محصر کے کہیں بھی وقوف کر لیے جائے کافی ہے، لیکن اس جگہ وقوف کرنا، ذکر و دعا کا اہتمام رکھنا افضل ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع آفتاب کے دوران کم از کم 1 لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ بغیر عذر وقوف مزدلفہ ترک کرنے سے دم لازم آتا ہے اور مشعر حرام کے پاس وقوف افضل ہے۔ مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، تحلیل و تکبیر، ثنا و دعا وغیرہ مشغول رہنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کو مزدلفہ میں نماز مغرب عشاء کو ملا کر عشاء کے وقت پڑھنا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اسے یاد کرو، فرمایا گیا کہ تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ذریعے تمہیں عبادت کے طریقے سکھائے، لہذا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یعنی جاہلیت میں بھی اہل عرب اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ اپنے دیوتاؤں کا ذکر بھی شامل کر لیتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مومن کا ذکر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے۔ ثم پھر افیضو، تم لوٹو، من حیث، جہاں سے افاض الناس، لوٹیں سب لوگ، واستغفر اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مزدلفہ تک کا حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور عرفات حرم سے باہر واقع ہے۔ قریش چونکہ حرم میں سکونت پذیر تھے اس لیے اسلام سے پہلے انہوں نے اپنے لیے یہ امتیاز اختیار کر لیا تھا کہ تمام حاجی تو عرفات جاتے تھے، یہ مزدلفہ میں رہ جاتے تھے، حدود حرم سے باہر نہ جاتے تھے اور عرفات جانے کو اپنے لیے کثر شان تصور کرتے تھے۔ اسلام نے اس تکبر اور امتیاز پر مبنی عمل کی مذمت کی ہے، اس کو صحیح راستہ سے ہٹا ہوا طریقہ قرار دیا، یہاں تک کہ عرفات موقوف کو حج کا رکن اعظم بنا دیا، جہاں جائے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت میں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ جیسے دوسرے حجاج عرفات جا کر پھر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف واپس آتے ہیں، قریش کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔